جاسوسی کی کوشش ناکام، پاک فوج نے ایک اور بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا۔ ایل او سی پر ایک روز میں 2 کوڈ کاپٹرز مار گرائے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کوڈ کاپٹرز پاکستانی علاقے میں جاسوسی کر رہا تھا۔ پاک فوج کا بھارت کو منہ توڑ جواب۔ بھارتی کوڈ کاپٹر پاک فوج کی مستعدی پیشہ ورانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاک فوج کسی بھی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے ٹیلی فونک رابطہ، بھارتی الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم دہشت گردی کی تمام شکلوں کی مذمت کرتے ہیں، پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قومی سلامتی کے معاملے پر ہم سب ایک ہیں، اتحاد کے مظاہرے پر تمام سینٹ ارکان کا مشکور ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ اجلاس سے خطاب، کہا سینٹ میں متفقہ قرارداد کی منظوری کو تاریخ میں لکھا جائے گا۔ سینٹ ارکان نے بھارتی جارحیت کے خلاف بھرپور جواب دیا، پاکستان کشیدگی پر مبنی کسی بھی اقدام میں پہل نہیں کرے گا، بھارت کے ہر اقدام کا منہ توڑ جواب دیں گے، دوست ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پاک بھارت کشیدگی اور مسئلہ فلسطین پر گفتگو ہوئی۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کے اصولی موقع پر مولانا کو اعتماد میں لیا۔ مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا مودی مسلمان دشمن ہے، اسلام اور مسلمان کے مقابلے میں جہاں کوئی محاذ ملے مودی وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بھارت آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات، پاک بھارت حالیہ کشیدگی اور سرحدوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر داخلہ نے پاکستان کے اصولی موقف اور فیصلوں سے آگاہ کیا، حافظ نعیم الرحمان کی پاکستان کے اصولی موقف کی تائید، کہا بھارت کے معاملے پر پوری قوم یکجا ہے، بے گناہ کشمیریوں کے قتل کرنے والی بھارتی سرکار ہوش کے ناخن لے۔ سرحد پر خطرہ ہے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، دشمن کے ہر وار کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، دشمن حملہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا، ہمیں اختلافات بھلا کر پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریر سے خطاب، کہا معیشت کی ترقی نواز شریف کے دور میں ہوئی، ترقیاتی کاموں میں سب سے بڑا ہاتھ محنت کشوں کا ہوتا ہے۔ بھارت عالمی دہشت گرد ہے، بھارت کی اپنی ہی فوج نے پہلگام حملے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کی گورنر ہاؤس میں وفود سے ملاقات، کہا پاک فوج کے سپہ سالار ملک کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، جنگ کی صورت میں بھارت کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مودی نے سستی شہرت کے لیے بغیر کسی ثبوت پاکستان پر الزامات لگائے۔ یونائیٹڈ نیشن کا پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی پر زور، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان پیچیدہ مسائل کا حل تعمیری مذاکرات ہیں، دونوں ممالک بات چیت سے مسئلہ حل کریں۔ پاک بھارت بڑھتی ہوئی کشیدگی پر ترکیہ کا رد عمل، ترک صدر اردوان کی دونوں ممالک سے کشیدگی میں کمی کی اپیل، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ کا دورہ حساس وقت میں ہوا، ترکیہ نے تنازعات حل نہیں چاہتا، خطے میں امن کا خواہاں ہے، چاہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی میں جلد از جلد کمی واضح ہو۔ پاکستان کی پہلگام حملے کے بعد ایک بار پھر مذمت، پاکستان نے عالمی سطح پر بھارت کو الزام تراشیوں کا بھرپور جواب دے دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی کونسلر جواد اجمل نے خطاب کرتے ہوئے کہا علاقائی حریف کی سرپرستی میں دہشت گردی کا سامنا ہے، جعفر ایکسپریس پر حملے کے شواہد موجود ہیں، یہ علاقائی حریفوں کی معاونت سے کیا گیا، عالمی برادری دہشت گرد حملوں کے متاثرین اور خاندانوں کی حمایت کرے۔ خالصان تحریک کے سربراہ گرپتونت سنگھ کے بیان کے بعد بھارتی فوج بوکھلاہٹ کا شکار، فائرنگ کر کے 5 سکھ اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ واقعہ جبالہ برج بارہمولہ سیکٹر میں پیش آیا، واقعے کے بعد سکھ لائٹ انفینٹری کے سکھ جوانوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔
فالس فلیگ آپریشن کی ناکامی، بھارتی فوج کے ناردرن کمانڈر کے سربراہ کی چھٹی۔ مودی سرکار نے پہلگام میں ناکام فالس فلیگ آپریشن کا ملبہ کمانڈر کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل MVS کمار پر گرا دیا۔ بھارتی حکومت نے آپریشن کی ناکامی کے بعد جنرل کمار کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ جنرل کمار کی جگہ اب لیفٹیننٹ جنرل پراتک شرما 1 مئی کو کمان سنبھالیں گے۔ بھارتی میڈیا سفارتی آداب بھول گیا، اٹاری بارڈر پر بھارتی میڈیا کی جانب سے پاکستانی سفارتی عملے سے بدتمیزی، پاکستانی سفارتکار کی گاڑی کو روکنے کی کوشش، دھمکیاں دیتے رہے۔ بھارتی فوج اور پولیس کی موجودگی میں انڈین صحافیوں کی پاکستانی عملے سے تکرار، عملہ اٹاری بارڈر پہنچا تو عملے سے پاسپورٹ لے لیے گئے۔ پاکستان ہائی الرٹ پر ہے، ہمارے وجود کو براہ راست کوئی خطرہ نہیں، ہم اس صورت میں جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سخت رد عمل، غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے، کشیدہ صورتحال کے پیش نظر فوج کی موجودگی مزید بڑھا دی ہے، دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، اگلے 2-4 دن اہم ہیں۔ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، بھارتی ٹی وی چینل پر پاکستانی تجزیہ کار کا جرأت مندانہ بیان بھارت سے ہضم نہ ہوا۔ مودی سرکار نے پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں پر میڈیا پر پابندی عائد کر دی، بھارتی وزیراعظم آفس کی جانب سے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ہدایت جاری۔ پاک بھارت کشیدگی میں بھارت اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا، بھارت کی جانب سے پاکستان پر سائبر حملہ، وزیر IT شیزہ فاطمہ کہتی ہیں بھارت نے مختلف وزارتوں کی ویب سائٹ پر سائبر حملے کیے، پاکستانی IT ماہرین نے بھارتی سائبر حملے ناکام بنائے۔ سوشل میڈیا کے میدان میں پاکستانی نوجوان بھارت کا زبردست مقابلہ کر رہے ہیں، سائبر سیکیورٹی میں پاکستان کا شمار امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک میں ہوتا ہے۔ بچوں کے علاج کی آس، مودی حکومت کی ہٹ دھرمی کے سامنے ہار گئی، دل کے مریض 2 بچوں کے علاج کے لیے بھارت جانے والی پاکستانی فیملی بھارتی حکومت کے احکامات کے بعد مایوس ہو کر وطن واپس لوٹ آئی۔ بچوں کے والد شاہد علی نے ویڈیو بیان میں کہا وہ علاج کروائے بغیر واپس آ رہے ہیں۔ شاہد علی نے حکومت پاکستان سے کسی اور ملک میں بچوں کے علاج کا بندوبست کرنے کی اپیل کر دی۔ بھارتی آبی جارحیت کے خلاف مرکزی کسان لیگ نے 4 مئی کو مال روڈ لاہور پر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین ذوالفقار علی نے کہا مودی نے سنتاس معاہدہ معطل کر کے پاکستان پر جنگ مسلط کی، پاکستان کے کسان دفاع وطن کے لیے جنگ لڑنے کو تیار ہیں، وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے۔ بوم بوم آفریدی فوجی وردی میں بارڈر پہنچ گئے، بھارت کو سخت پیغام دے دیا، ویڈیو کی سوشل میڈیا پر دھوم۔ قومی ٹیم کے سٹار آل راؤنڈر شاہد آفریدی ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئے۔ پہلگام حملے پر بھارتی فوج کو آڑے ہاتھوں لینے کے بعد اب پاک فوج کی وردی پہن کر واہگہ بارڈر پہنچ گئے، سوشل میڈیا پر ویڈیو کی دھوم مچ گئی۔ بانی PTI اور بشرا بی بی سے ملاقات کا دن، ایک بار پھر عدالتی عملے کے باوجود بہنوں، رہنماؤں اور وکلا کی ملاقات نہ ہو سکی، پولیس سے تلخ کلامی، خاتون پولیس اہلکاروں سے دھکم پیل، اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنے والے وکلا کو پولیس نے جیل کے داخلی دروازے سے ہٹا دیا، بانی PTI کی بہنوں اور کزن کو گورکھپور ناکے پر روک لیا، علیمہ خان نے کہا کہ ہم یہیں کھڑے ہیں، حراست میں لینا ہے تو لے لیں۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کے دن ایک بار پھر رہنماؤں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں، چیئرمین بیرسٹر گوہر کو جیل کے راستے میں دھاگل ناکے پر روک دیا گیا، بیرسٹر گوہر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ملاقاتوں میں رکاوٹ ڈالنا غیر مناسب عمل ہے، عدالتوں کے لارجر بینچ اور سنگل بینچ دونوں کے واضح آرڈر موجود ہیں، تاحال ایک بھی عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ دریائے سندھ کے پانی پر پیپلز پارٹی کے ڈاکے کے خلاف سب نے بھرپور کردار ادا کیا، آصف زرداری، بلاول بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ سے ملی بھگت کر کے سندھ کا پانی بیچ دیا تھا، PTI کے رہنما عمر ایوب کا انکشاف، بولے خدشہ ہے بھارت کے بعد پیپلز پارٹی بجٹ کے بعد پیپلز پارٹی ایک بار پھر سندھ کے پانی پر ڈاکہ ڈلوائے گی، ایکنیک کی میٹنگ میں اجازت دی گئی کہ سندھ کا پانی چوری کر کے چولستان کو بیچ دیا جائے، ہم سندھ کے پانی کا دفاع کرنے کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔
عمر ایوب وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، سندھ تو دور کی بات، عمر ایوب بانی پی ٹی آئی سے بھی سچے نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کے بیان پر سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا رد عمل، کہتے ہیں مختلف اوقات میں عمر ایوب پارٹی وفاداریاں بدلتے رہتے ہیں، اب پی ٹی آئی میں اپنا گروپ بنانے کے لیے سرگرم ہیں۔ عمر ایوب جیسے پی ٹی آئی کے کچھ لیڈران مسلسل دعا کرتے ہیں کہ بانی ہمیشہ جیل میں رہیں اور وہ اپنی دکان چمکاتے رہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کراچی پہنچ گئے، صوبوں کے حقوق کے تحفظ پر وزیر اعلیٰ سندھ کو خراج تحسین، وزیر اعلیٰ سندھ کا اولڈ ٹرمینل پر شاندار استقبال۔ مراد علی شاہ نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نہروں کا فیصلہ واپس ہو چکا، کچھ لوگ غلط کاغذ دکھا کر عوام کو گمراہ کرتے تھے، کاغذوں میں موجود منصوبوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ ڈیجیٹل دنیا آج تمام شعبوں میں غیر معمولی اثر رکھتی ہے، 2 دہائیوں کی نسبت آج کی ڈیجیٹل دنیا یکسر تبدیل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کانفرنس سے خطاب، 11 سے زائد ممالک کے آئی ٹی ماہرین کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا، کہتے ہیں پنجاب میں آئی ٹی کے شعبے نے بہت زیادہ ترقی کی، صوبے میں ہونہار طلباء کو لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں۔ عالمی بینک نے اہم فیصلہ کر لیا، پاکستان کے لیے $108 ملین کی اضافی فائننسنگ کی منظوری، رورل پروجیکٹ کے لیے $78 ملین کی منظوری دے دی گئی۔ عالمی بینک کے مطابق منصوبے سے منڈیوں اور ملازمتوں تک رسائی کو بہتر بنایا جائے گا۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرض کی اگلی قسط مئی کے آغاز میں ملنے کا امکان، آئی ایم ایف بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو طلب، پاکستان کو $1.1 ارب قسط کے اجرا پر حتمی فیصلہ ہوگا۔ آئی ایم ایف کی خبر آتے ہی اسٹاک ایکسچینج میں بہتری، معاہدے کے تحت پاکستان کو مجموعی طور پر $2.3 ارب قرض ملے گا۔ پنجاب کے بڑے شہروں میں مرحلہ وار تعمیر و مرمت اور بجلی کے منصوبوں کی اصولی منظوری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں فیصلہ، پہلے مرحلے میں 59 بڑے شہروں میں سیوریج اینڈ ڈرینیج انفراسٹرکچر تعمیر ہوگا، مریم نواز کی پنجاب کے دیہات میں بھی یکساں ڈیولپمنٹ کی ہدایت۔ پنجاب سوشل سیکیورٹی کے تحت لیبر ڈے کے حوالے سے تقریب، 40 ارب روپے کی لاگت سے مریم نواز راشن کارڈ پروگرام کا آغاز، وزیر اعلیٰ پنجاب نے مختلف منصوبوں کا افتتاح کر دیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کو مکمل ہونے والے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی، مریم نواز نے مزدوروں کی کم از کم اجرت پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ سندھ حکومت کے آن لائن ٹیکسی سروس کے لیے نظام لانے اور ای وی ٹیکسی لانچ کرنے کے لیے اقدامات تیز، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس، موٹر وہیکل انسپیکشن سینٹرز کے قیام کی پیش رفت اور کارکردگی کا جائزہ، شرجیل میمن نے کہا ای وی ٹیکسی سروس کے آغاز سے نہ صرف شہر کا ٹیکسی کا نظام بہتر ہوگا بلکہ ماحولیاتی آلودگی میں بھی کمی آئے گی۔ جامعہ کراچی میں پانی کی 84 انچ قطر کی پائپ لائن پھٹ گئی، یونیورسٹی کا نصف سے زائد رہائشی حصہ زیر آب، پانی گھروں میں داخل، پانی کی لائن پھٹنے سے شہر کو فراہمی متاثر، سی ای او واٹر کارپوریشن نے کہا ہے کہ لائن کی مرمت کے احکامات جاری کر دیے ہیں، کام کا آغاز ہو چکا ہے جو کہ لگاتار 24 گھنٹے جاری رہے گا۔ پاکستان سے عازمین حج کو لے کر پہلی پرواز سعودی عرب پہنچ گئی، مدینہ کے ایئرپورٹ پر پاکستان کے سفیر نے استقبال کیا، پاکستان سے 393 عازمین حج کو لے کر قومی ایئر لائن کی پرواز مدینہ پہنچی، سرکاری حج اسکیم کے تحت 88,380 عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں یو سی چیئرمین علی بھاشانی عرف عامر بھٹو کے قتل میں ملوث 2 ملزمان گرفتار، ملزمان کے قبضے سے اسلحہ برآمد کر لیا، مقدمہ درج، 4 مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے، پولیس حکام کے مطابق عامر بھاشانی کو 17 اپریل کو گلشن ضیاء میں قتل کیا گیا، قتل کی منصوبہ بندی زمینی معاملات کی بنیاد پر کی گئی۔ لیبر پارٹی نے کینیڈا میں انتخابات جیت لیے، حکمران جماعت چوتھی بار حکومت بنائے گی، کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کا جیت کا اعلان، غیر ملکی میڈیا کے مطابق لیبر پارٹی نے 167 اور کنزرویٹو نے 146 نشستیں حاصل کی، کینیڈین وزیر اعظم کا جیت کے بعد پہلا خطاب،
امریکہ پر شدید تنقید، کہا ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، قوم کو متحد ہو کر چیلنجز سے نمٹنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی مارک کارنی کو کینیڈا کا وزیراعظم بننے پر مبارکباد، لیبر پارٹی کی کامیابی پر پاکستان کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار، کہا پاکستان اور کینیڈا کے تعلقات گرم جوشی اور دوستانہ ہیں، مارک کارنی کے ساتھ شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ میں ملک ہی نہیں دنیا بھی چلا رہا ہوں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک دبنگ دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو میں کہا، دوسری بار منتخب ہونے پر خود کو زیادہ طاقتور محسوس کر رہا ہوں، دوسری بار صدارت پہلے کے مقابلے میں بہت مختلف ہے، ہماری انتظامیہ اب وفادار افراد پر مشتمل ہے۔ ٹرمپ نے عدالتی نظام کے ساتھ رویے کو بھی پہلے سے زیادہ جارحانہ قرار دے دیا۔ محکمہ موسمیات نے رواں ہفتے بارش کی پیش گوئی کر دی، 1 مئی سے 4 مئی تک بالائی وسطی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے آندھی اور بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا، 1 سے 4 مئی کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔ پنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، منڈی بہاؤدین، گجرات، جہلم اور گجرانوالہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ نادیہ خان کے 2 ٹوک موقف نے مداحوں کے دل جیت لیے، ہم بے وقوف نہیں، دنیا بے وقوف نہیں، ہماری قوم جاگ چکی ہے، ایک سابق فوجی افسر کی بیٹی ہوں، ہمیشہ اپنے وطن کی حفاظت میں آواز بلند کی۔ ایک ویڈیو پیغام میں کہا، بھارت کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں جو 5 منٹ میں پہلگام حملے کی تفصیلات بتا سکے، پاکستانی عوام ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور پی ایس ایل میں سنسنی خیز مقابلے، 18ویں میچ میں کوئٹہ نے ملتان کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی، سعود شکیل اور فن ایلن کی عمدہ کارکردگی، ایلن 45 اور سعود شکیل 42 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کوئٹہ کے خلاف ملتان سلطان کی بیٹنگ لائن پتوں کی طرح بکھر گئی، محمد رضوان کے علاوہ کوئی بھی بیٹر کوئٹہ کی بولنگ کا مقابلہ نہ کر سکا، ملتان سلطان کے 9 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے، کوئٹہ کی جانب سے خرم شہزاد نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔